15ویں شعبان، روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات۔ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات۔ اس رات تقرب الہی حاصل کرنا چاہیے، اس رات عبادت میں بسر کرنا چاہیے، اس رات اپنے محرومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اس رات پوری شب قرآن و دعا میں بسر کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی یوم ولادت منائی جا رہی ہے۔ وہ وقت نہایت قریب ہے جب غیبت کے بادلوں سے نور نگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آفتاب امامت و ہدایت، وارث رسالت و نبوت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا۔ امام کی آمد سے دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں امام علیہ السلام کی ولادت پر محافل، قصیدہ خوانی، جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ قبرستان میں چراغاں، امام باڑوں اور کربلاؤں میں محافل، اپنے اپنے مرحومین آباء و اجداد کا فاتحہ، قبروں کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا۔ قبرستان کربلائیں گلزار نظر آ رہی تھیں۔ بجرے پر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے جشن میں قصیدہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قبرستان روشنیوں میں نہائے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ شب برات کے موقع پر شام ہوتے ہی لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ قبرستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ پرانے شہر کے قبرستان کربلا تال کٹورا، کربلا ملکہ جہاں، روضہ کاظمین، دیانت الدولہ، درگاہ حضرت عباس علیہ السلام، امام باڑہ غفران مآب علیہ الرحمہ، کربلا عباس باغ، امام باڑہ آغا باخر کے ساتھ ساتھ عیش باغ، کربلا ملکہ آفاق غار والی کربلا میں مومنین نے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا۔ گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا کر گھر میں نظر دلوائی۔ رات بھر زائرین مہندی گھاٹ پر محفل اور نظر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ پوری رات عبادت میں بسر کی گئی۔ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں عریضے لکھے گئے، دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا، اپنے لیے، مومنین کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آج کی شب کی مبارکباد تمام عالم اسلام اور تمام برادران اسلام اور اپنے تمام مذاہب کے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو۔ یہ رات جو شب برات کہلاتی ہے، تو شب برات اصل میں براءت ہے، یعنی اپنی غلطیوں کے لیے توبہ، استغفار، معافی، دعائیں بارگاہ رب میں ہمارے اعمال قبول ہوں۔ آئیے ہم چند لفظیں اس پر کہہ لیں کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 امام۔ ہم نے پہلا، چوتھا، 8واں، 10واں علی نام سے ہوگا اور آخری کا نام مہدی ہوگا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات مذاہب میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ ایک وقت آئے گا جس میں جسٹیفیکیشن، انصاف اور عدالت کا دن ہوگا اور ظالم و مظلوم کے درمیان فیصلے ہوں گے۔ اب اسی بات کو مانتے ہوئے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے ساتھ ساتھ کہ جو آخر میں آنے والا، جو آخری قوت طاقت آنے والی، وہ ہے اور وہ اس دنیا میں ہے اور زندہ ہے۔ اور اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خود ہمارے اسلامی عقیدے کے اندر حضرت عیسیٰ اور اوپر جائیے تو حضرت الیاس، اور حضرت جائیے اسی طرح حضرت خضر، یہ سب کے سب زندہ ہے۔ حضرت آدم کی زندگی کے بعد ان کے 6 یا 7ویں 5ویں نمبر پر جو تھے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ زندہ ہے۔ تو خیر یہ بات ایک الگ بحث کی ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں، یار ہر مذہب میں ہے۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مظلوم کو اس کا حق ملے گا اور انصاف ملے گا، اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور اس کے لیے آخرت کی تباہی ہوگی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر قوم، ہر ملت میں ہے، جس سے کم ہر مظلوم کے دل کی تسلی ہے اور اس کو سکون ہے کہ ہاں اگر اس دنیا میں نہیں ہو سکا تو آخرت میں اس کو ضرور انصاف ملے گا۔ اور اسی کی بات ہم سب مانتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خدا نے سب کو مبارک کرے کہ ہاں ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی رات ہے اور
شب برات وہ ہے کہ جس میں ہم اس عقیدے کو عقیدت کے ساتھ مانتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام زندہ ہیں، ان کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے لیے ہم کئی بار یادگاریں مناتے ہیں اور اس شب میں مسلسل پروگرام ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ حسینی چینل کے ذریعے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جب حضرت کی ولادت کا وقت آیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو بلایا، کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں قیام کیجئے، کل کی صبح اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ تو کہا کہ کس بی بی کے بطن سے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جناب نرگس خاتون کے بطن سے۔ انہیں نے دیکھا کہ آثار حمل نمایاں نہیں ہے، یہاں تک کہ رات گزرتی رہی، 15ویں شعبان کا سویرا ہونے والا تھا کہ بی بی کے دل میں خیال آیا کہ ابھی نہ آثار ولادت ہیں۔ تو میرے بھتیجے نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں کل کی صبح اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ ادھر ان کے دل میں خیال آیا، ادھر امام کی حجرے سے آواز آئی، پھوپھی اماں شک نہ کیجیے گا، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام جناب حکیمہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے کانوں میں امام کی آواز گونج رہی ہے کہ اگر سے غیبت کی رات طولانی ہونے لگے تو تم شک نہ کرنا، میرا 12واں پردہ غیب کو الٹ کے ہاتھ میں ذوالفقار لے کے آئے گا اور آ کے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ لہذا ایک دفعہ پھر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی حسینی چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ میں جناب رفعت عالم صاحب کے ذریعے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ سبھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار فقہ آل محمد پر عمل کرنے والوں کی خدمت میں امام آخر، امام منتظر اور منتظر حجت خدا امام قائم کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ یاد رکھیے کہ ہم اور آپ آج جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس غار والی کربلا میں، یہ وہ اس جگہ کی شبیہ ہے کہ جو عراق میں سامرہ شہر میں امام ولی علیہ السلام کی غیبت کی جگہ تھی، اور ہم سب ان کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں۔ اور یقین جانیے کہ جس طرح سے انسان کی موت کا یقین ہے اسی طرح سے امام کے ظہور کا بھی یقین ہے، کب امام تشریف لائیں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے علم میں، پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ وہ کب امام کا ظہور کرتا ہے، کہ جب امام آخر تشریف لائیں گے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور امام عالی مقام کے نور سے ساری دنیا پر نور ہوگی۔